اس رات ہوا خود زہر بن گئی تھی۔ لوگ کھانستے، اندھے بھاگ رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ وہ کس چیز سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ الفاظ صرف ایک کہانی نہیں سناتے، یہ اس قیامت کی رات کی ایک ہلکی سی جھلک ہے جس نے ایک پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تو آج ہم تاریخ کے سب سے بڑے صنعتی حادثے یعنی بھوپال گیس سانحے کی گہرائی میں اتریں گے، لیکن یہ صرف ایک حادثے کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، یہ کہانی ہے لالچ کی، جان بوجھ کر کی گئی غفلت کی، اور ایک ایسے انصاف کی جو آج تک نہیں ملا۔ تو چلیے سیدھا چلتے ہیں اس رات میں۔ تاریخ 3 دسمبر 1984، مقام بھوپال، انڈیا۔ تاریخ کی شاید سب سے زہریلی رات۔ سوچئے، آدھی رات کا وقت ہے، بھوپال کی گلیاں سو رہی ہیں، لیکن ایک نظر نہ آنے والا قاتل خاموشی سے گھروں میں، گلیوں میں پھیل رہا ہے۔ لوگ اپنے بستروں میں تھے جب اچانک ان کی آنکھوں میں جیسے آگ لگ گئی۔ ایک ایسی کھانسی شروع ہوئی جو رک ہی نہیں رہی تھی، اور ہر سانس لینا ایک جنگ بن گیا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ جس ہوا میں وہ سانس لے رہے ہیں وہی ان کی جان لے رہی ہے۔ شہر میں افراتفری مچ گئی، ہر کوئی بس بھاگ رہا تھا، لیکن کہاں، کس سے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور اس گیس کا اثر فوراً ہو رہا تھا، اور اتنا تکلیف دہ کہ سوچنا بھی مشکل ہے۔ یہ گیس میتھائل آئسوسائنائڈ ہوا سے بھاری تھی، مطلب یہ زمین کے قریب رہتی تھی، سیدھا گھروں میں گھس کر لوگوں کے پھیپھڑوں پر حملہ کر رہی تھی۔ ہزاروں لوگ ایک ساتھ، ایک ہی وقت میں شدید کھانسی، الٹیوں اور آنکھوں کی جلن کے ساتھ دم گھٹنے کا احساس جھیل رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ میتھائل آئسوسائنیٹ یا MIC اتنی خطرناک کیوں تھی؟ چلیے اسے آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ جب یہ گیس سانس کے ذریعے ہمارے اندر جاتی تو یہ پھیپھڑوں میں موجود نمی سے مل کر ایک ایسا تیزاب بناتی جو پھیپھڑوں کو اندر سے جلا دیتا تھا۔ اس سے ہوتا یہ تھا کہ پھیپھڑوں کے مسام بند ہو جاتے اور جسم آکسیجن لینا ہی بند کر دیتا، مطلب لوگوں کا اپنا جسم ہی ان کا دشمن بن گیا تھا۔ اور نتیجہ، صرف پہلی ایک رات میں 3000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ شہر کے ہسپتال لاشوں اور مریضوں سے اس طرح بھر گئے کہ وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ ڈاکٹرز اور نرسز کم پڑ گئیں، بستر ختم ہو گئے، یہاں تک کہ جو ڈاکٹرز مدد کر رہے تھے وہ خود بھی اس زہریلی ہوا میں کھانس رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ آخر اس کا علاج کیا ہے۔ باہر شہر میں تو قیامت برپا تھی، لیکن اس تباہی کی اصل جڑ یونین کاربائڈ پلانٹ کے اندر تھی۔ تو اب ہم پلانٹ کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سی ناکامیاں تھیں جنہوں نے اس سانحے کو جنم دیا۔ یہ وہ ایک گھنٹہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ رات 12:05 پر پہلی لیک کا پتہ چلا، لیکن اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا۔ صرف 10 منٹ بعد لیک بڑھ گئی، لیکن ایک خراب پریشر گیج نے عملے کو دھوکے میں رکھا۔ 12:30 بجے تک ٹینک کے اوپر کا کنکریٹ شدید دباؤ سے ٹوٹنے لگا، تب جا کر ایمرجنسی کا اعلان ہوا، اور جب رات 1 بجے خطرے کا سائرن بجا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہاں ایک نہیں بلکہ ہر حفاظتی نظام نے دھوکہ دیا۔ سب سے پہلے ایک خراب والو سے ٹینک میں پانی چلا گیا جس نے 42 ٹن زہریلی گیس کے ساتھ ایک بے قابو کیمیائی عمل شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اسے روکنے کے لیے نائٹروجن کا پریشر ہونا چاہیے تھا، وہ تھا ہی نہیں۔ گیس کو بے اثر کرنے والا سسٹم، جسے گیس سکربر کہتے ہیں، وہ بند پڑا تھا۔ گیس کو جلا کر ختم کرنے والا فلیئر ٹاور، وہ بھی منقطع تھا، اور آخری کوشش میں پانی کے پائپ چمنی تک پہنچنے کے لیے بہت چھوٹے نکلے۔ ایک کے بعد ایک ہر سیفٹی سسٹم نے جواب دے دیا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ ایک طے شدہ تباہی تھی۔ اب دیکھیے، اسے صرف ایک حادثہ کہنا بالکل غلط ہوگا۔ یہ جان بوجھ کر کی گئی غفلت کا نتیجہ تھا، جہاں خطرے کی گھنٹیوں کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ ذرا ان باتوں پر غور کیجیے۔ 1981 سے 1984 کے بیچ پلانٹ میں گیس لیک کے 5 واقعات ہو چکے تھے، جن میں سے ایک میں ایک مزدور کی جان بھی گئی۔ اندرونی رپورٹس میں بار بار حفاظتی خامیوں کی نشاندہی کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جس ٹینک سے گیس لیک ہوئی اس کا نائٹروجن پریشر 20 دن سے کم تھا، اور کسی نے رپورٹ تک نہیں کیا۔ خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اور جب ہم بھوپال پلانٹ کا موازنہ کرتے ہیں اس دور کے بین الاقوامی معیارات سے، تو فرق زمین آسمان کا تھا۔ جہاں دوسرے پلانٹس میں خودکار حفاظتی نظام تھے، وہیں بھوپال میں سب کچھ ہاتھ سے چل رہا تھا۔ جہاں عملے کی باقاعدہ تربیت ہونی چاہیے تھی، یہاں لوگوں کو ٹھیک سے تربیت بھی نہیں دی گئی تھی۔ یہاں پہلی ترجیح حفاظت نہیں بلکہ پیسہ بچانا تھا۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ پیسہ بچانے کے لیے۔ کتنا پیسہ؟ صرف 1 سال میں
یونین کاربائڈ نے بھوپال پلانٹ کے بجٹ میں $10 لاکھ کی کٹوتی کی۔ یہی وہ پیسہ تھا جو حفاظتی آلات پر خرچ ہونا تھا، جو خراب والز اور گیجز کو بدلنے پر لگنا تھا۔ $10 لاکھ بچائے گئے اور ہزاروں جانیں گنوا دی گئیں۔ حادثے کے بعد متاثرین کے لیے ایک اور لمبی اور تکلیف دہ جنگ شروع ہوئی، اور وہ جنگ تھی انصاف کی۔ یونین کاربائڈ کے CEO وارن اینڈرسن بھارت آئے۔ انہیں گرفتار بھی کیا گیا، لیکن صرف چند گھنٹوں کے لیے۔ وہ ضمانت پر رہا ہوئے اور فوراً ملک سے فرار ہو گئے، اور وہ پھر کبھی انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کے لیے واپس نہیں آئے۔ یہ انصاف کے منہ پر ایک تھپڑ تھا، اور انسانی قیمت ناقابل تصور تھی۔ 25,000 سے زیادہ اموات اور 5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو مستقل طور پر زخمی یا بیمار ہو گئے۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہیں، یہ پوری کی پوری نسلیں ہیں جو اس سانحے کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ 5 سال کی قانونی کارروائی کے بعد آخرکار یونین کاربائڈ نے بھارتی حکومت کو $470 ملین دے کر عدالت سے باہر ہی معاملہ طے کر لیا۔ لیکن جب آپ اس بڑی رقم کو 5 لاکھ سے زیادہ متاثرین پر تقسیم کرتے ہیں تو ہر شخص کے حصے میں کیا آتا ہے؟ $1,000 سے بھی کم۔ سوچئے، زندگی بھر کی تکلیف، بیماریوں اور محرومیوں کے بدلے میں $1,000 سے بھی کم۔ یہ رقم ایک مذاق سے کم نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ متاثرین آج بھی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کبھی انصاف ہوا ہی نہیں۔ آج اس واقعے کو 40 سال ہو گئے ہیں، لیکن بھوپال آج بھی اس سانحے کے گہرے اور تکلیف دہ سائے میں جی رہا ہے۔ وہ فیکٹری آج بھی ایک زہریلے کھنڈر کی طرح وہیں کھڑی ہے۔ زمین اور پانی آج تک آلودہ ہیں۔ جو لوگ زندہ بچ گئے وہ سانس کی دائمی بیماریوں اور دیگر لاتعداد صحت کے مسائل کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان کی جدوجہد آج بھی بہتر طبی امداد اور قانونی انصاف کے لیے جاری ہے۔ جیسا کہ ایک متاثرہ شخص نے کہا، گیس شاید ایک رات میں ختم ہو گئی، لیکن اس کا زہر ہمارے جسموں میں، ہمارے پانی میں اور ہماری یادوں میں آج بھی زندہ ہے۔ 40 سال گزر گئے، فیکٹری پر زنگ لگ رہا ہے، لیکن زہر اب بھی زمین میں، پانی میں اور لوگوں کے جسموں میں باقی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بھوپال کے لوگوں کا یہ قرض آخر چکائے گا کون اور کب؟